جو ہے نا آپ ٹاپک چینج کر دیں. اب بتائیے کہ انڈوں والی جو بات کر رہے ہیں, انڈے ونڈے کی بات کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ چلے اب بتائیے. ایک منٹ رکیے, پہلے اسی کو فائنل کر لیجیے. ہو گیا, فائنل ہو گیا, وہ علم غیب کا مسئلہ فائنل ہو گیا. اب آپ انڈوں والی بات پہ آئیے اور کیا بات کریں گے. علم غیب کا مسئلہ حل ہو گیا. وہ کشف اور علم غیب آپ نے کہا ایک ہی چیز ہے. وہ تو ایک ہی چیز کا پہلے جو ثابت ہو گیا تھا, لیکن آپ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں. میں وضاحت چاہ رہا تھا تاکہ واضح ہو جائے کہ جو یہ امت بیچاری جو جاہل ہے ہمارے یہاں کی, اس کو کسی نے آسانی سے بیوقوف بنایا. حنفی دیوبندی بریلوی نے کشف علم غیب کو کشف کا نام دے کر امت کو گمراہ کر دیا. بیچاری اب امت بیوقوف لگ رہی ہے. عبد القادر جیلانی کو کشف ہوتا تھا, امام ابو حنیفہ کو کشف ہوتا تھا. پہلی بات تو یہ, آپ کال کریے اس پہ بات کریں گے, ریکارڈنگ ہوئی, یہ واٹس ایپ پہ بات نہیں ہو پا رہی صحیح سے. ہم اسی وجہ سے بات نہیں کر رہے, بات کرنے میں مزہ نہیں آ رہا. نہیں, وہ ہم ہی بات کر رہے ہیں, ہم ہی سن رہے ہیں, عوام سن ہی نہیں پائے گی, فائدہ کیا بات کرنے سے. ایک کام یہ کریں گے کہ ریکارڈنگ کر کے میں آپ کو دے دوں گا, آپ اپنی عوام کو ڈال دیں. نہیں, یہ سب بیوقوفی کا کام ہے. کال پکڑیے, آپ نمبر دیجیے, ہم ادھر سے کر رہے ہیں. میرے پاس نمبر نہیں ہے نا چالو, بتا تو دیا میں نے آپ کو. آپ کال کر لیں, نمبر پہ لگے گا نہیں کال آپ کو. بغیر فون کے تو آپ کی زندگی نہیں چل رہی ہے, خالی نیٹی پہ آپ کی زندگی چل رہی ہے. چل تو رہی ہے نا زندگی, یہ چلا تو رہے ہیں. مجھے آپ سے بات ہو تو رہی ہے, رکی کہاں ہے زندگی. اب دوسرے کام کیا واٹس ایپ سے کرتے ہو؟ جس کے پاس واٹس ایپ نہیں ہے اس کو کیا کرتے ہو؟ اس کے گھر پہ جو ہے واٹس ایپ تھیلے بھی بھیجتے ہو کیا؟ نہیں, اس کے گھر پہ خود چلے جاتے ہیں واٹس ایپ بن کے. اب آپ فون کرو, اس پہ بات کرو, جیسے بھی کرنی ہے. اس پہ مزہ نہیں آ رہا بات. ارے آ جائے گا مزہ, آپ مجھ سے بولو, میں ریکارڈنگ کرتا ہوں. میں ریکارڈنگ کر کے آپ کو ڈالوں گا. میرے پاس ریکارڈنگ ہو رہی ہے. آپ نہیں, آپ کال کریے, آپ نمبر دیجیے, ہم کر رہے ہیں ادھر سے جو بات کر رہے ہیں. میرے پاس آپ کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے سرکار, میں آپ کو ڈال دوں گا. آپ ٹینشن کیوں لے رہے ہیں؟ نہیں, ہم کو اس پہ نہیں چاہیے. ارے آپ کو ریکارڈنگ ڈال دوں, آپ ریکارڈنگ آگے بڑھا دیں. نمبر دیجیے نا بھائی. نہیں, میں نارمل نمبر سے بات کرتا نہیں ہوں. نارمل نہیں تو انٹرنیشنل نمبر دیجیے, کوئی بھی نمبر ہے میرے پاس. بھائی وہ نارمل نمبر ہے بھائی, انٹرنیشنل نمبر کہاں ہے ہمارے پاس. ہمارے پاس کون سی مذاق تو آپ لوگ کیا بھائی, ہمارے پاس مزاروں کی کمائی تھوڑی نہ آ رہی ہے تو انٹرنیشنل فون رکھیں گے ہم. تو سعودی سے چندہ نہیں آ رہا ہے کیا؟ بند ہو گیا نا. نہیں, سعودی عرب سے ویسے تو ہمیں چندہ نہیں ملتا, اگر مل جائے تو ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے. جھوٹ مت بولیے, اب تو پوری دنیا جان گئی ہے. پہلے تو ہم ہی جانتے تھے, اب تو پوری دنیا جان گئی ہے. اچھا, پہلے آپ کیسے جانتے تھے؟ پہلے تو ہم لوگ جانتے ہیں کہ اتنا چندہ آتا کہاں ہے, آپ کے پاس تو اتنا پیسہ ہے نہیں. کیسے جانتے تھے, کیسے, تھوڑا سا بتائیے آپ مجھے. بھیا پہلے انگریزوں سے لیا گیا, ملکہ وکٹوریہ سے لیا گیا, ٹھیک ہے نا. جب وہ چلے گئے تو ابن وہاب عبد النجی جو ہے, دیکھو وہاں حکومت جب قائم ہوئی تو وہاں سے آنا شروع ہوا. فاروق رضوی صاحب, کہنے کو تو میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو چندہ ہندو دے رہا ہے, آپ کو چندہ فلاں دے رہا ہے, کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. دیکھو آپ تھوڑی سی مجھے بتا دیں کہ آپ کو کیسے پتا. اب تمہارے جو ہے کیا, ٹھیک ہے جو بولو کیا ہے. نہیں, چندہ میں بولوں, آپ فون کریں اس پہ اچھی بات ہو ہے. میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آر ایس ایس سے آپ کو چندہ آ رہا ہے. بات کرنی بیکار ہو جاتی ہے, فائدہ کیا بات کرنے. میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آر ایس ایس سے بریلویت کو چندہ پہنچ رہا ہے. آر ایس ایس جو ہے بریلویوں کو چندہ دے رہی ہے امت کے اندر انتشار پھیلانے کے لیے. اسی لیے بریلوی دیوبندی کافر, وہابی کافر, یہ یوں یہ توں بے فضول کے فتوے لگاتا ہے, جبکہ اس کے پاس ایک ٹکے کا کوئی علم نہیں ہے, اور نہ ہی کوئی اس کے پاس کوئی ایسا ثبوت ہے جس کی وجہ سے کوئی فتویٰ لگ سکے. کوئی آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کوئی فتویٰ لگانے کا؟ سنو جی, ابھی جو تمہاری ویڈیو بھیجی ہے, تمہارے پاس ایک ویڈیو بھیجی, دیکھی تم نے؟ نہیں, میں فالتو ویڈیو نہیں دیکھتا ہوں. اچھا, فالتو نہیں ہے, تمہارے ہی مطلب سے تمہارے آگے میں رہتے ہیں یوپی اتر پردیش میں, انہوں نے کیا کہا ہے معلوم ہے؟ شنکر بھگوان جو ہے ہمارے ماں باپ ہیں, وہ دیوبندی, اور جو یہ رام اور لکشمن ہے یہ جو ہے ہمارے نبی ہیں. وہ اہل حدیث نہیں ہے, وہ دیوبندی ہے. دیوبندی بھائی تھوڑا سا آرام سے, دیوبندی نہیں ہے, آرام سے بھائی, آرام سے. پوری دنیا کو پتا ہے اس ویڈیو کے بارے میں, پوری دنیا کو پتا ہے. آپ بیکار میں اتنی پرانی بات کو آپ اکھاڑ ہے, وہ دیوبندی ہے, سب کو پتا ہے, ان باتوں کو چھوڑ دیں. اور وہ دیوبندی آپ کے بڑے بھائی ہیں. جی, یہ 2 منٹ.
महीना पुराना है, वो तो 1400 साल पुराना है, उसका नाम क्यों लिया जाता है? अरे तो भैया बात पुरानी से बात ये है कि वो जो वीडियो तुम डाल जो वीडियो आप डाल रहे हो वो देवबंदी की है यार, क्यों झूठ फैला रहे हो तुम? मैं कह रहा हूँ झूठ मत फैलाओ यार, वो झूठ मत फैलाओ, वो देवबंदी की वीडियो है, तुम्हारे बड़े भाई हैं देवबंदी। मेरे बड़े भाई तुम लोग उनमें से निकले हो, एक ही थाली के हैगन। नहीं अच्छा बताओ हमारा उनका अकीदा बताओ। चलो तुम्हारा उनका अकीदा ये है क्या कि तुम लोग तकलीद नहीं करते हो, तुम लोग अपने आप को गैर मुकल्लिद कहते हो और देवबंदी वो लोग अपने आप को मुकल्लिद कहते हैं, बस फर्क ये है। तो बेवकूफी की बात तुमने कर दी नहीं कर दी? अरे ये तुम खुद फर्क बता रहे हो, खुद करो, फर्क नहीं है यार। नहीं फर्क सुनो तो जब जो है तुम लोग भी वली को नहीं मानते हो, ठीक है ना? किसको? नबी की गुस्ताखियां। किसको नहीं मानते? वली को तुम लोग कहाँ मानते हो? वली को? वलियों को मानते हो तुम? वलियों की ताजीम करते हो? अरे हमसे ज्यादा अहले हदीस से ज्यादा वलियों की ताजीम कोई कर भी नहीं सकता। और जो ये मज़ार नहीं है, मंदिर है ये। मंदिर तोड़ दो, साबित करो इसको, साबित करो भैया। साबित आपको करना, मुझे थोड़ी ना करना। लो तो इनकार तो तुम कर रहे हो ना। तो भैया अब एक चीज तुम बात सुनो, अरे बात सुन लो भाई, अरे मेरी भाई बात सुन लो। एक चीज आप बना के नई चीज खड़ी कर दो। मिसाल के तौर पर आपने जो है ना एक पुतला बना दिया और ये कहा कि ये पुतला फला का है, तो मैं कैसे मान लूंगा भाई उसका है ये? आपने मज़ार बनाया ना, हमने तो मज़ार नहीं बनाया। मज़ार आपने बनाया, दलील आपको देनी है कि मज़ार ये कहाँ से लेकर आया मज़ार बनाने की दलील। ये जो गुम्बद बना है, जो तुर्कियों ने बनाया था मदीना मुनव्वरा, हाँ, तो इससे पहले दलील थी? तुर्की तुम्हारे भाई है ना, वो भी मुशरिक है। सब मुशरिक है, बिल्कुल मुशरिक है। जो कब्र पूजा करता है वो मुशरिक है भाई। तुम लोगों से बात करने का दिल नहीं करता, तुम लोग जो है इतने बदबूदार हो ना। देखो अब देखो, बात करने में भी जो है अब जब मैंने तुम्हें कुरेदा तो तुम्हारे बदबू निकलने लगी, तुम मुशरिक तक साबित होगा। मज़ारों की, कब्रों की, मुजावरों की बातें करने लगे। ये इस्लाम है, ये इस्लाम है। ये मज़ार, कब्र, ये मुजावर, ये गुम्बद, ये इस्लाम है। कुछ ऐसे लोग इस्लाम है। आखिरी जमाने में जिनके हालत से जो है ये आखिरी जमाना आपको पता है? चेहरे से रौनक जाहिर, ये आखिरी जमाना है, आपको पता है? चादर ओढ़ लेंगे, लेकिन अल्लाह ताला उनको गुमराह कर देगा। आप मेरे भाई मज़ार आप बनाते हो, दलील मुझसे मांग रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो यार? अजीब बात कर रहे हो तुम। हम मज़ार आप गिरा रहे हैं ना, तो ये मंदिर है ना, ये मज़ार कब है? मज़ार कैसे बोलते हैं? ये मज़ार मंदिर सब एक ही बात है ना। मंदिर किसको कहते हैं? मज़ार को मंदिर कहते हैं, मज़ार को मंदिर कहते हैं, मंदिर को मज़ार कहते हैं। तो साबित करो ना। साबित हो तो गया, जहाँ पर पूजा पाठ होती है मंदिर होता है वो। तो मज़ार पे पूजा कौन करता है? ये बताओ। मज़ार क्यों बनाए जाते हैं? तो पूजा करने के लिए बनाया जाता है। तो क्यों बनाए जाते हैं मेरे भाई, ये मुझे पता चल जाए ना। अच्छा ठीक है। सिद्दीक हसन खां भोपाली जो है तुम्हारे आलिम है नहीं? होंगे, मुझे क्या करना है उनका, बताइए आप। होंगे? अरे तो मैं उनको, तुमको नहीं पता? तुम्हारे तो बानी है वो। मैं नहीं पढ़ता उनको, ना मैं जानता हूँ उनको। तुम्हारे आलिम है? अरे होंगे भाई, मुझे नहीं पता। ऐसे कितने आलिम है, मैं क्या करूँ उनका? मैं कोई अचार डालूंगा उनका क्या? मैं अहले हदीस से बानी है। अरे तो होंगे, मुझे तो जरूरत ही नहीं है। मैं ईमान अल्लाह उसके रसूल पे लाया हूँ, सिद्दीक हसन भोपाली पे थोड़ी लाया हूँ। उनका लक़ब क्या है? अरे भैया, रियासत भोपाल। मैं ईमान लाया हूँ अल्लाह उसके रसूल पर, मैंने कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैं उनके बारे में जानता हूँ, उनके बारे में मालूमात हासिल करता हूँ। तुम लोगों की यही हैसियत है, तुम लोग जो है अपने आलिमों को भी जो है साइड में कर देते हो। यही तो अहले हदीस है, यही तो अहले हदीस की पहचान है। वो किसी का मुक़ल्लिद नहीं है। कौन? अहले हदीस किसी का मुक़ल्लिद नहीं है? हाँ, किसी का मुक़ल्लिद नहीं, पक्का बता रहे हो? बिल्कुल 100%। अच्छा सोच लो, नहीं तो अभी साबित करना पड़ेगा फिर। बिल्कुल भाई, सोच क्या, हम है ही नहीं, सोचना क्या किसे कहते हैं। पक्का, बगैर तुम जो है तकलीफ करे एक कदम भी नहीं चल सकते हो। कैसे? साबित करना पड़ेगा अभी, फिर बाद में नहीं कहना कि आपने जो है सख्त जुमले बोल दिए।
جملے آپ کے سخت ہوں گے تو سخت لگیں گے اور آسان ہوں گے تو آسان لگیں گے. نہیں, جملے سخت ہیں لیکن جواب بات جو ہے وہ سچ ہے. وہ آپ کے اپنے بنائے ہوئے نہ ہوں بس. نہیں, ہمارے بنائے ہوئے کیا, وہ تو ہم پر بھی لاگو ہوتے ہیں. کیا بتائیے؟ یہ تھوڑی نہ کہ ہم پر لاگو نہیں ہوں گے, وہ آپ ہی پر صرف لاگو ہوں گے. جی بتائیے بھائی. آپ جو اپنے باپ کو باپ کہتے ہیں وہ کس بنا پہ کہتے ہیں, تحقیق پہ یا تقلید پہ؟ پہلے یہ بتائیے. یہ ایک چیز ہوتی ہے جس کو بولتے ہیں. نہیں, ایک چیز نہیں, پہلے بات تو سن لیں. ہاں نہیں بتائیے, یہ تقلید ہے یا نہیں ہے؟ میری بات سنیں گے یہ بھی تو آپ کو سمجھ میں آئے گی بات. ایک ہوتا ہے فوقل اسباب اور ایک ہوتا ہے تحت الاسباب. اما یہ سب تقلید ہے, تقلید میں وہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ پہلے بھائی صاحب میں وہی بتا رہا ہوں. فوقل اسباب اور تحت الاسباب میں فرق یہ ہے کہ جو چیز تمہارے سامنے ہے, جس سے تم بات کر سکتے ہو, جس سے تم مل سکتے ہو, جس سے تم پوچھ سکتے ہو اور جس سے تم جیسے چاہے ویسے کر سکتے ہو, وہ تقلید کیسے ہو جائے گی؟ کسی چیز کی تحقیق کر لیے تقلید کیسے ہو جائے گی بتائیے آپ مجھے. تقلید اس کو کہتے ہیں, تقلید اس کو کہتے ہیں, سنو بات سنو, تحقیق اس کو, تقلید اس کو کہتے ہیں. ارے ہاں سن تو لو, تقلید کس کو کہتے ہیں؟ تقلید کسے کہتے ہیں پہلے آپ بتائیے. تقلید اس کو کہتے ہیں کہ بغیر دلیل کے کسی کی بات کو مان لینا بس. اور تحقیق تحقیق اس کو کہتے ہیں کہ جب تک اپنے علم کی روشنی میں اس چیز کی معلومات نہ کر لیں, وہ ثابت نہ ہو جائے تب اس کو ماننا نہیں. اب بتائیے, چلو مجھے مقلد ثابت کریں. اب آپ مقلد ثابت کریں. اب مقلد ہم آپ کو ثابت کریں. آپ جو ہے اپنے باپ کو جو باپ کہتے ہیں, آپ ماں کے کہنے پہ کرتے ہیں یا آپ نے ڈی این اے ٹیسٹ کروایا ہے؟ پہلے یہ بتائیے. اچھا, ماں باپ کو, ماں باپ کی جو ہے نا, ماں اور باپ کو ماننے کے لیے ہاں تقلید کرنی پڑے گی یا تحقیق کرنی پڑے گی, یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ وہ آپ جو اپنے باپ کو باپ کہتے ہیں. پہلے میرے سوال کا جواب دیے. یار آپ سمجھے ہی نہیں, ہم جو کہہ رہے پہلے بات سمجھ لیجیے. کہتے سنائیے. جو اپنے آپ باپ کو باپ کہتے ہیں, یہ آپ تحقیق پہ کہتے ہیں یا تقلید پہ کہتے ہیں؟ آپ یہ ہم کو بتائیے, ہاں نام ہے بس. میں وہی تو پوچھ رہا ہوں. ماں باپ کو ماں باپ سمجھنے کے لیے یا ماننے کے لیے آپ بتائیے, تقلید کرنی پڑتی ہے تحقیق کرنی پڑتی ہے؟ ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں, اب ہم سے پوچھ رہے ہیں. بھائی مجھے سوال آپ کا سوال بنایا ہوا ہے نا, اس لیے پوچھ رہا ہوں میں. نہیں بنایا ہوا نہیں ہے, بنایا ہوا ہے ہی نہیں. بنایا ہوا ہے. سنو ٹھیک ہے, آپ سے میں نے پوچھا کہ ماں باپ کو پہچاننے کے لیے تقلید کرنی پڑتی ہے تحقیق کرنی پڑتی ہے, یہ بتائیے آپ. ہم لوگ تو تقلید والے لوگ ہیں, ہماری بات یعنی آپ اپنے باپ کی پہچان کے لیے ماں کی بات کو یقین مان لیتے ہیں تمہارا باپ ہے. ہاں تو یہ تقلید ہے یا نہیں ہے؟ نہیں, میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. اور ماں کو پہچاننے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ باپ سے پوچھتے ہیں یہ میری ماں ہے. ماں کو پوچھنے, ماں کو کسی کو بتانا ہی نہیں پڑتا ہے. کیسے بتانا نہیں پڑتا بتائیے؟ وہ تو بچہ خود بخود پہچان لیتا ہے, قدرتی. اس کی بات ہی چھوڑ دو, باپ کی بولو. تم باپ کی بات بولو. تو پھر تکلیف کب کری آپ نے جب خود پہچان لیا؟ تکلیف کب کری آپ نے؟ مانا تو نہیں بولا آپ کو. ہم پاگل انسان, ہم کب کہہ رہے ہیں کہ ہم تقلید نہیں کرتے؟ ہم تو تقلید کرتے ہیں. تو پھر آپ تکلیف کب کر رہے ہو؟ آپ تو غیر مقلد آپ ہیں. ارے بھائی آپ تکلیف نہیں کر رہے نا, آپ غیر مقلد ہو گئے. ہم پاگل انسان, کوئی کہتا ہے کہ بھائی آپ نے سوال رکھا کہ باپ کو پہچاننے کے لیے ماں کی تکلیف کرنی پڑتی ہے, اور میں نے کہا کہ ماں کو پہچاننے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ تو آپ بولتے ہیں وہ خود بخود ہی آدمی کو پتہ چل جاتا ہے. تو پھر آپ نے تکلیف کب کری؟ تکلیف کب کری آپ نے؟ ہم پاگل انسان, ہم تم سے پوچھ رہے ہیں, تم ہم سے. ارے تو بھائی جو جواب آپ کا وہی میرا ہے نا. میرا تمہارا کیسے ہے؟ وہ آپ بتائیے, آپ یہ بتائیے آپ اپنی ماں کو کیسے ماں سمجھتے ہیں؟ آپ اپنی ماں کو پہلے بتائیے. آپ باپ کے لیے تو آپ تکلیف کرتے ہیں, ماں سے پوچھتے ہیں, لیکن ماں کو ماں سمجھنے کے لیے کیا کرتے ہیں آپ؟ آپ سے جو ہم پوچھ رہے ہیں اس کو بتاؤ. میں آپ کے جواب میں ہی میرا جواب ہے. آپ کے جواب میں میرا جواب ہے. نہیں جواب دو. جواب آپ دیں گے نا, آپ کے جواب میں میرا جواب ہے.
یہ کون سی بات ہے؟ ہم پوچھیں، ہم بول لیں، ہم سمجھ لیں. دلیل وہ جو مد مقابل کے گھر سے دی جائے، وہ دلیل بڑی دلیل پاورفل ہوتی ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ غیر مقلد ہیں، تو آپ یہ ثابت کریے نا. کر دیا آپ نے کر دیا بھائی، مجھے بھی اور اپنے آپ کو بھی. آپ میری بات مت چھوڑیے، میری بات مت کریے. کر دیا نا میں بھائی. کبھی جس چیز پر ہم آپ کی بات کر رہے ہیں، ہم اپنی بات نہیں کر رہے. میں نے آپ سے جواب لے تو لیا. آپ کی بات میں بتا رہا ہوں نا کہ قدرتی پتہ چل جاتا ہے یہ میری ماں ہے، یہ میرا باپ ہے. کوئی تحقیق کرنی نہیں پڑتی، نہ کوئی تکلیف کرنی پڑتی ہے. نہیں، باپ کو ہم نے کہا ہی نہیں، ماں کو ہم نے کہا ہے. ماں کو تو بتانا ہی پڑتا ہے کہ یہ باپ ہے تمہارے. ہم تو تقلید کرتے ہیں ماں کی. آپ ماں کی تقلید کرتے ہو باپ کے لیے، لیکن ماں کے لیے تقلید نہیں کرتے نا کہ میری ماں ہے. یہ کس سے پوچھتے ہو؟ پہلے ہم نے تم سے پوچھا، تم نے جواب دیا. آپ سے پوچھا کہ آپ اپنی ماں کو ماں ماننے کی تکلیف کرتے ہیں؟ بولے نہیں، ہمیں تو قدرتی پتہ چل جاتا ہے. ایک سوال کا جواب نہیں ہوتا ہے. نہیں سنیں، آپ کو ماں ماننے کے لیے پتہ چل جاتا ہے، ہمیں باپ کو ماننے کے لیے قدرتی پتہ چل جاتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے محبت ہوتی ہے جو بچے کو خود بخود پتہ چل جاتی ہے، اس کو اس کی تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. تم لوگوں کو ایسا ہے کہ جیسے بھینس کو باندھ دیا جاتا ہے کھوٹے میں نا. آپ نے سوال بنایا تھا، آپ کے یہاں پر جو سوال بھرے جاتے ہیں بیوقوفی والے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ماں اور باپ اور اولاد کے اندر قدرتی محبت ڈال دی جاتی ہے. اس میں نہ تو تقلید کرنی پڑتی، نہ جس کو ڈھونڈنے کے لیے پہچاننے کے لیے کوئی ایسا آدمی کو تحقیق یا تقلید نہیں کرنی پڑتی. یہ آپ ان باتوں کو چھوڑ دیں، بیوقوفی والی بات. آپ کوئی کام کی بات کریں. کام کی بات سب سے بڑی بات تو یہی ہے. آپ جو اپنے باپ کو باپ کہتے ہیں وہ ماں کے کہنے پہ کہتے ہیں یا آپ تحقیق کر کے آتے ہیں؟ قدرتی جو آپ نے بولا نا قدرتی، وہ قدرتی ہے. ہم عجیب آدمی ہو یار، قدرتی ایک چیز ہے نا. ارے بھائی قدرتی پھر بھی وہ تقلید ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو کیا معلوم ہے؟ سننے بات، جو قدرتی انسان کے اندر ہے کہ باپ یہی ہے میرا قدرتی آٹومیٹک. پھر وہی بات ہے، تم لوگ غیر مقلد ہو نا. نہیں، کچھ چیزیں فطرت میں ہوتی نا انسان کی. ماں کے اوپر بھروسہ کر لیتے ہو آنکھ بند کر کے. نہیں، ہمیں ماں کے اوپر بھروسہ کر لیتے ہو آنکھ بند کر کے. اللہ پہ بھروسہ ہے نا، اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں ڈالتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب اماموں کو پیدا کرا ہے، ٹھیک ہے، اماموں سے حدیثیں جمع کروائیں، اور اماموں نے جو اماموں نے حدیثیں وجاہت کی، تو آپ لوگ جو ہے تقلید کیوں نہیں کرتے ہو؟ کس کی تقلید کریں بتائیے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کی کریے تقلید. کیوں کریں؟ کیوں کریں؟ ابھی تو آپ کہتے ہیں کہ ہم قدرتی طور پہ مانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے امام اعظم ابو حنیفہ کو نہیں بنایا ہے کیا امام؟ نہیں، آپ بتائیے کیوں کریں تقلید، بتائیے. چلے آپ سے سوال یہ ہے کیوں کریں بتائیے. اچھا ایک بات بتاؤ، ہم ہندوستان میں ہیں تو پورب اور پچھم کی طرف بیٹھ کے پیشاب اور پیخانہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ آپ تقلید نہیں کرتے ہیں نا، آپ حدیث سے ڈائریکٹ جواب دیجیے. پورا کسی محدث کا قول مت بتانا. کیا بتاؤں؟ مطلب کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ قبلے کی طرف پیشاب کر ہم بیٹھ سکتے ہیں؟ قبلے کی طرف پیشاب کرنے بیٹھے ہیں؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ. کیسی باتیں کر رہے ہو یار؟ تم سے پوچھ رہے ہیں نا. کیا پوچھ رہے ہیں آپ مجھ سے؟ قبلے کی طرف پیشاب کروائیں گے آپ مجھے؟ ہم آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں. کیا ہم آپ سے کہہ نہیں رہے کہ آپ ایسا کریے یا ہم کریں. اچھا، آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں ایسا اگر کوئی انسان کرے تو کر سکتا ہے یا نہیں؟ اللہ کے رسول نے منع کیا ہے نا. کیا؟ کہاں منع کیا ہے؟ حدیث میں ہے. حدیث میں کیا ہے ذرا بتائیے. یہ قبلے کی رخ کر کے لیٹرین پیشاب کرنے کے لیے منع دی ہے. اچھا، کہاں والوں کے لیے ہے؟ قبلے کا رخ جدھر بھی ہو، آپ کی طرف آپ کے لیے منع ہے. آپ کا قبلہ رخ نہیں پڑتا آپ کے لیے. اسی لیے کہتے ہیں تقلید کرو بھیا، تقلید کرو. کیا پھر کیسے کریں بتائیں؟ آپ چلو آپ تقلید ثابت کریں. چلو اب ہم تو بتا ہی دیں گے، اس وجہ تو پوچھ رہے ہیں نا. تو بھائی اب میری بات کو آپ نے نہیں مانا تو اب آپ کو ثابت کرنا پڑے گا نا میرے بھائی. نہیں، ہم اور پوچھیں گے نا، ابھی ہم کو سکون نہیں. تو پہلے ایک بات تو کلیئر کر کے چلو نا. ایک بات تو کلیئر کر کے چلو. اچھا، ایک بات کو کلیئر کر کے چلیں. ہاں، تاکہ سمجھ میں بات آئے نا. اچھا چلو ٹھیک ہے.
اب آپ تکلیف سے بتاؤ کہ قبلے کی طرف لیٹرین پیشاب کرنا منع ہے، یہ آپ مجھے بتائیے۔ ہم یہ آپ سے یہ نہیں پوچھ رہے ہیں منع ہے یا نہیں منع ہے، ہم یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر کوئی انسان کوئی شخص ہے وہ قبلے کی طرف منہ یا پیٹھ کر کر پیشاب اور پیخانہ کرے تو وہ جائز ہے یا ناجائز ہے، غلط ہے یا صحیح ہے؟ میں نے آپ کو بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے قبلے کی طرف پیشاب لیٹرین کرنے کے لیے یا اس کا رخ ادھر کر کے کرنے کے لیے۔ اب جب اللہ کے رسول نے کسی چیز کو منع فرمایا ہے اور کوئی انسان کرے گا تو گنہگار ہوگا یار، سیدھی سی بات ہے، اس میں کیا الٹے سیدھے سوال پیدا کر رہا ہو۔ اب آپ کو یہ ثابت کرنا ہے تکلیف سے، اس کو اب آپ کو تکلیف ثابت کرنا ہے۔ سوال میں جواب ہلو، اچھا ہاں سنو، سن رہے نا جی ہاں، اچھا اگر کوئی مدینہ منورہ میں ہو اور پورب اور پچھم کی طرف، یہاں قبلہ کدھر ہے؟ یہ بھائی پورا پچھم تو مجھے تھوڑا سا سمجھ میں نہیں آتا، بہرحال اب پورا پچھم نہیں سمجھ میں آتا ہے، سورج کدھر نکلتا ہے؟ سورج پورب میں نکلتا ہے اور ڈوبتا کدھر ہے؟ پچھم میں۔ ابھی تو آپ کو پتا نہیں تھا، تو آپ کہہ رہے ہیں پورا پچھم میں ڈوبتا نکلتا ہے۔ یہ جو اتنا بتایا کہ سورج پورب سے نکلتا ہے پچھم میں ڈوبتا ہے، یہ ہوتا کدھر کو یہ نہیں پتا۔ ہمیں پوچھا تو یہی تھا نا آپ سے۔ ہاں وہ اتنا مجھے اتر دکشن پورا پچھم ذرا وہ اتنا معلومات نہیں ہے اس کے بارے میں، ہندی میں اتنا پڑھا رہتے اسی دنیا میں ہو۔ نہیں وہ ہندی اتنا پڑھا نہیں ہے نا، میں تھوڑا بہت اردو پڑھا ہوا ہوں، اردو اسکول سے پڑھا ہوا ہوں، اور میں وہ ذرا سا ہندی بولنے والوں میں اتنا رہا نہیں ہوں کیونکہ میں سعودی عرب میں رہتا ہوں۔ اچھا ابھی اس وقت سعودی عرب میں ہیں؟ میں ابھی اس وقت انڈیا میں ہوں۔ اچھا تو آپ نے بتایا نہیں بھائی؟ میرے بھائی بتا دو دیا، اب آپ کو تکلیف سے ثابت کرنا ہے نا وہ۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اب یہ بتاؤ اگر کوئی مدینہ منورہ میں ہے تو پورب اور پچھم میں بیٹھ کے پیشاب اور پخانہ کر سکتا ہے یا نہیں؟ قبلے رخ پیشاب پخانہ نہیں کر سکتا بس۔ ارے اب ہم قبلے رخ نہیں پوچھ رہے ہیں، ہاں اب ہم قبلے رخ کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں۔ ہاں ہندوستان میں ہم ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں ہندوستان میں ہے، ہم اگر پورب اور پچھم میں بیٹھ کر پیشاب پخانہ کریں تو کر سکتے ہیں یا نہیں؟ قبلے رخ نہیں کر سکتے، باقی سب طرف کر سکتے ہو یار، بات سمجھ نہیں رہا تم میری۔ میری بات تم نہیں سمجھ رہے، ہم پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں؟ بھیا میں نے ایک بات بتا دی کہ قبلے کی رخ پیشاب پخانہ کرنا منع ہے، اس کے بعد کدھر کو بھی چاہے کرو۔ یار ہم قبلے کی سنو تو، ہم نے قبلے کا آپ بات ہی نہیں کر رہے ہیں۔ پھر کیا کی بات کر رہے ہو؟ آپ قبلے کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہاں اب ہم پورب اور پچھم کی بات کر رہے ہیں۔ بھیا اگر قبلہ پورا پچھم میں نہیں آتا تو آپ کر سکتے ہو، قبلہ اگر پورا پچھم میں نہیں آتا تو آپ کر سکتے ہو۔ ارے یار ہم پوچھ کیا رہے ہیں آپ سے؟ ارے بھائی میں بتا تو رہا ہوں، منع جہاں کی میں نے منع بتا دیا، وہ کہیں سے بھی ہو مجھے اس سے مطلب نہیں ہے، مجھے قبلہ رخ نہیں ہونا چاہیے، باقی بات ختم ہو گئی، پورب ہو پچھم ہو اتر ہو دکھن، میری بات ہی نہیں سمجھ رہے، ہم آنا نہیں کہہ رہے ہیں۔ ہاں نہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پورب اور پچھم میں پیشاب پخانہ کر سکتے ہیں منہ اور پیٹ کر کے یا نہیں؟ اب یار کیسے آدمی، یار میں بتا تو رہا ہوں اگر قبلہ رخ تمہارا نہیں ہو رہا ہے تو کر سکتے ہو، کہہ تو رہا ہوں یار۔ اچھا اگر کوئی مکے میں ہے تو بھی اس کے لیے وہی بات ہے، اور مدینے میں ہے تو تب بھی وہی بات ہے۔ اچھا مدینے میں کیسے، کعبہ کدھر ہے؟ یار میں نے بتایا نا کہ مجھے پورا پچھم کا نہیں پتا ہوتا یار دوست، میں تمہیں کیسے بتاؤں گا کدھر ہے؟ اما یار ہم تو یہ پورا پچھم پوچھ ہی نہیں رہے، اب تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کعبہ کدھر ہے مدینے میں، کعبہ کس سائڈ پہ پڑتا ہے مدینے کے؟ یار مدینہ کوئی ڈنڈے پہ رکھا ہوا ہے یار، ایک شہر ہے کافی بڑا، اب میں کیسے بتاؤں کدھر پڑتا ہے؟ غیر مقلد ہے نا بھائی، تو آپ کو ہر چیز پتہ ہونی چاہیے نا۔ غیر مقلد پہ تم نے یار یہ سب بات ہوگی، تمہارے پر ذمہ داری نہیں ہے اسلام کی؟ آپ لوگ تو حدیث کو مانتے ہیں نا بھائی، تو حدیث سے ثابت کیجیے۔ یہ آپ سوال حدیث کا تھوڑی نہ کر رہا ہے کہ مدینے میں کدھر کو پڑتا ہے، یہ حدیث میں لکھا ہوگا کہ مدینے بیٹھ کے، یار یہ تو آدمی کی خود عقل میں ہوتا ہے کدھر کو پڑتا ہے، یہ مجھے نہیں پتا، میں نے اتنا اس بات پہ غور نہیں کیا میں بتاؤں کدھر پڑتا ہے۔
تو آپ اہل حدیث ہے کہے گے پھر؟ بھیا میں نے اس بات پہ غور نہیں کیا کہ وہ پورا پہ پڑتا پچھم میں پڑتا، اس بات کا دھیان نہیں دیا یار. یہ کوئی بات کرنے کی یار، تم تو بات ہی بے تو کی باتیں کر رہا ہو جیسے کوئی سر پیر ہی نہیں ہے. بے تکی نہیں کر رہے ہیں، بے تکی کر رہا ہوں میرے دوست. تمہیں ایک بات بتا دی کہ قبلہ رخ نہیں ہونا چاہیے، بات ختم ہو گئی. پورا وہ پچھم ہو کچھ بھی ہو، قبلہ رخ نہیں ہو. ہمارا تم جواب نہیں دے پاؤ گے، ہم کو معلوم تھا پہلے ہی، ٹھیک ہے نا. چلو آپ اپنی نہیں، آپ کو اپنی خوش فہمی میں رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے. آپ نہیں سوال ہم سے جو ہے جواب لے لیجیے. جی بتائیے. تاکہ بعد میں کوئی پوچھے تو ہو سکتا ہے آپ انشاءاللہ دے دیں. جواب دیتے ہیں، بڑی مہربانی. ہاں، وہ اگر کوئی مدینہ شریف میں ہے تو وہ پورب اور پچھم میں بیٹھ کر پیشاب اور پخانہ کر سکتا ہے. بات سمجھے نہیں؟ اچھا. کیونکہ مدینے سے قبلہ اتر کی طرف ہے. اچھا. بات سمجھے نہیں؟ ہاں. ویسٹ کی طرف ہے. اچھا. ہاں، اور ہندوستان سے کدھر ہے؟ کدھر؟ مغرب پچھم کی طرف. اچھا. تو سمجھے نا؟ تو اگر کوئی مدینہ منورہ میں ہے تو وہ پچھم کی طرف بیٹھ کر پیشاب اور پاخانہ کر سکتا ہے. اچھا، تو اس میں کیا بات ہوئی؟ کوئی نئی بات بتا دی آپ نے. لو، ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ آپ مقلد نہیں ہیں، تو آپ حدیث میں ہیں نہیں. کیا ہے حدیث میں؟ تستقبلوا قبلۃ اہل مدینہ. اہل مدینہ جب تم پیشاب اور پاخانہ کرو تو مشرق اور مغرب کی طرف منہ اور پیٹھ کیا کرو، اتر اور دکھن کی طرف نہ کیا کرو، کیونکہ وہاں اس رخ پہ جو ہے کعبہ ہے. یار دوست، تمہارے پر لگتا ہے ٹائم فالتو ہے بیکار کی باتیں کرنے کا. تمہارے پاس جواب نہیں ہے. سنو جواب نہیں دے پائے. تمہیں بتا تو دیا بھائی کہ قبلہ رخ نہیں ہونا چاہیے، بس اتنا کہہ دیا. اور کیا اور کیسے اتنا کہہ دیا تو باقی کون سمجھائے گا؟ اب تم نے بتایا وہ قبلہ رخ ہو تو گیا، بات ختم ہو گئی. تم نے کان ایسے پکڑ لو، کان ویسے پکڑ لو. یار کیا عجیب عجیب باتیں کر رہا ہوں یار. عجیب باغ بنی باتیں کر رہا ہوں یار. ٹائم میرا ضائع کر رہا ہوں، اپنا بھی ضائع کر رہا ہوں. میں نے بتایا نا کہ مجھے پورا پچھم اتر دکشن کے بارے میں اتنی معلومات نہیں ہے، میں ان میں نہیں پڑھا، مجھے اتنا سمجھ میں نہیں آتی بات. وہ بتا دی، بات ختم ہو گئی. تو بتایا کہ موٹی سی بات تمہیں سمجھا دی میں نے کہ قبلہ رخ نہ ہو. اب وہ چاہے کدھر بھی ہو، قبلہ رخ نہیں ہو، بس بات ختم ہو جاتی ہے چھوٹی سی بات کے اوپر. تم نے اتنی لمبی بات کر دی، بے بنیاد بات تم نے کری. بے بنیاد؟ ہاں، قبلہ رخ نہیں ہونا چاہیے، بات ختم ہو گئی. اور کیسے کہہ سکتا ہوں یار میں؟ بتاؤ اور کیا کہہ سکتا ہوں. تم نے بھی وہی بات کری لیکن تم نے گھما پھرا کے بات کری ہے. ہم تم سے پوچھنا چاہ رہے تھے کہ یہ ثابت کیسے ہوگا؟ آپ نے کہہ دیا قبلہ رخ بول دیا یار. اس سے بڑی کیا بات ہوگی؟ قبلہ رخ اس کا منہ نہیں ہو، بس بات ختم ہو گئی یار. اور کیا چاہ رہا تھا؟ وہی بات تم نے کہی ہے. ایک دوسرا جواب دو. جی، آپ تو اہل حدیث ہے نا ماشاء اللہ. اچھا، میرا امتحان لے رہا ہے اب. اپنا آپ نے تکلیف ثابت نہیں کری. بھیا ہم تو تکلیف کرتے ہیں، ہم تو پہلے گئے. آپ تکلیف سے بتاؤ نا مجھے. کیا؟ یہی کہ قبلہ رخ پیشاب نہیں پھرنا چاہیے. قبلہ رخ پیشاب نہیں پھرنا چاہیے، اور پورا پچھم کی طرف، سوری پیشاب پورا پچھم کی طرف پیشاب پخانہ کر سکتے ہو. مغرب اور کدھر، مشرق مغرب کیا بولا آپ نے، ادھر نہیں کر سکتے. تو یہ تکلیف سے ثابت کرو نا. ہم تکلیف سے نہیں کہہ رہے، ہم جو نے آپ سے پوچھا تھا. یار میں تو غیر مقلد ہوں آپ کے بقول. میں تو غیر مقلد ہوں آپ کے بقول. میں نے آپ کو حدیث سے بتا دیا، بات ختم ہو گئی. اب آپ اس کو تکلیف سے بتاؤ. حدیث سے کیا بتایا؟ ایک منٹ کیا بتایا؟ حدیث سے بتایا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ قبلہ رخ پخانہ پیشاب مت کرو. کتنے بڑے جھوٹے ہو. سنو، ریکارڈنگ ہو رہی ہے میرے پاس، ٹھیک ہے نا؟ جی. ایک بات بھی آپ نے نہیں کہی، صرف یہ کہا، وہ بھی میرے منہ سے نکل گیا. وہی بات آپ نے پکڑ لی کہ قبلے کی طرف منہ کر کے پیشاب پکانا نہیں کر سکتے. وہ بھی ہمارے الفاظ آپ نے پکڑے. یہ آپ کے پاس ریکارڈنگ ہو رہی نہیں ہو رہی مجھے نہیں پتا، لیکن میرے پاس ہو رہی ہے. ہاں ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس ہو رہی تو آپ بھیجنا. میرے پاس ہو رہی ہے، اور میں نے آپ کو شروع کے سوال میں یہ بتایا کہ آپ قبلہ رخ پخانہ پیشاب نہ کریں. آپ نے بولا کہاں سے ثابت ہے؟ میں نے کہا اللہ کے رسول کی حدیث ہے. آپ کو میں نے پہلے بتایا، اور آپ پتہ نہیں کہاں غلط جھوٹ بول رہے ہیں. یہ آپ کا اپنا مسئلہ بھائی،
یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے میرے پاس، میں نے پہلے شروع میں بتا دیا، اب آپ نے اس کو طول دیا، اتنا لمبا گھما پھرا کر لے کر آیا. میں نے آپ سے کہا نا کہ آپ فضول کی باتیں کر رہے ہیں، یہ بات تو آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. اور بار بار یہ بات کہہ رہا تھا کہ قبلہ رخ نہ ہو، قبلہ رخ نہ ہو، باقی کدھر بھی ہو، پورا پچھم مجھے نہیں پتا. چلو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. آپ کہہ رہے ہیں، آپ نے جواب دیا، چلو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. دوسری بات پوچھ سکتے ہیں؟ نہیں. ہاں پوچھ سکتے ہیں، لیکن یار سوال یہ فالتو کے سوال مت پوچھے یار، کوئی کام کی بات کرو تو مزہ بھی آئے بات کرنے میں. اچھا ٹھیک ہے، اب ہم جواب دیں گے نہیں، ہم صرف پوچھیں گے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ نہیں جواب دینا پڑے گا. نہیں مطلب ایسا نہیں کریں گے، ہم سوال پوچھ لیں گے، آپ مطلب بتائیے. نہ قرآن حدیث سے مجھ سے جواب مانگیں گے آپ تو تقلید سے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا وہ چیز. انشاءاللہ. ہاں تو آپ تقلید سے ثابت کرو نا پہلے کہ تمہارا جو قبلہ رخ نہیں ہے نا، یہ تقلید ثابت کرو نا، پھر بات کو مکمل کرو نا. اب آپ بھائی ہم نے آپ سے سنیے تو، ہم نے آپ سے سوال پوچھا تھا، ہم نے جو ہے مدعا رکھا نہیں تھا. مدعا ہی رکھا تھا آپ نے. سوالی سے کوئی سوال نہیں کر سکتا ہے. اب آپ کو تقلید سے ثابت کرنا ہے کہ قبلہ رخ پیشاب پخانا نہیں کر سکتے، تقلید ثابت کریں آپ. بھیا سوالی سے کوئی تکلیف کی وہ نہیں مانگتا ہے، یہ تکلیف کی آپ سند دیجیے یا اپنا کال پیش کیجیے اپنے امام کا. کون نہیں مانتا؟ سمجھے نا بھیا؟ کون؟ اگر کوئی سوالی تمہارے گھر پہ آئے، کوئی بات کا مطلب پوچھے، ہاں تو اس سے آپ کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ آپ سے اگر کوئی مسئلہ پوچھے تو آپ اس کو مسئلہ بتائیں گے آپ یا اس سے ثبوت مانگیں گے؟ آپ پہلے یہ بتائیے. میری بات سنیں، آپ مقلد ہیں نہیں ہیں؟ ارے ہم جو آپ سے پوچھ رہے ہیں پہلے وہ بات. ارے بھائی آپ مقلد ہیں نہیں ہیں؟ اگر کوئی سوال پوچھے آپ مقلد تو ہیں؟ آپ اس کے سوال کا جواب دیں گے یا الٹا اس سے ہی پوچھیں گے؟ آپ مقلد ہیں نہیں ہیں؟ ارے ہم ہیں یا نہیں ہیں وہ بات کی بات ہے. کیوں بھائی آپ جو بھی ہیں، کوئی آدمی سوال پوچھے تو آپ اس کا جواب دیں گے یا نہیں؟ میں مقلد نہیں ہوں، قرآن حدیث والوں میں نے حدیث سے جواب دیا. آپ مقلد ہیں، امام کو ماننے والے، آپ اپنی تقلید سے بتائیں مجھے آپ کہ آپ کو کیسے پتا کہ قبلہ رخ نماز لیٹرن پیشاب نہیں کر سکتے. یہ آپ مجھے آپ تقلید سے ثابت کریں. آپ کو یہ بات کیسے پتہ چلی کہ قبلے کی رخ لیٹرن پیشاب نہیں کر سکتے؟ یہ تقلید سے پتہ چلی نا آپ کو، تو آپ مجھے بتائیے کیسے پتہ چلی؟ تقلید ثابت کریں آپ کو. حدیث پڑھ کے تو ہم ہی نے بتائی، آپ نے کب بتائی؟ ارے میرے بھائی تقلید بتائیے آپ. تقلید سے حدیث سے کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ تو مقلد ہے نا. تو حدیث سنو یہ بھی تو تقلید ہی ہے. حدیث ہم تک آئی کیسے؟ حدیث پڑھنا تقلید ہے؟ امام کے اوپر بھروسہ کر کے حدیث کو مانتے ہیں نا. حدیث کو ماننا تقلید ہے؟ حدیث کو ماننا تقلید ہے؟ تو ہم کو کیسے پتا کہ حدیث ہم کو کیسے پتا کہ حدیث جو ہے صحیح ہے؟ ہم کو تو نہیں پتا ہے نا. اماموں نے لکھا، ہم ان کی بات مان کے تقلید کر رہے ہیں. تو یہ تقلید نہیں تو کیا ہے؟ حدیث پر تقلید ہوتی ہے یا امام کی بات پر تقلید ہوتی ہے؟ امام کی بات پر تقلید ہے، اور یہ بھی تقلید ہے کہ امام نے لکھا ہے، انہوں نے اپنے علم کی روشنی میں حدیث کو لکھا، ہم ان کی. امام نے حدیث لکھی ہے، حدیث بتائیے تمہیں. یار امام اعظم ابو حنیفہ نے ابھی میں آپ کو ایک منٹ آپ کا ٹیسٹ لیتا ہوں. میں اگر آپ کو کوئی قرآن کی آیت پڑھ کر بتاؤں تو وہ بات میری ہوگی یا قرآن کی ہوگی؟ نہیں، قرآن کی تو ہوگی. تو پھر ایسے ہی جب کوئی بھی شخص آپ کو حدیث پڑھ کر سنائے گا تو وہ بات اللہ کے رسول کی ہوگی، اس شخص کی نہیں ہوگی. اس شخص کی صرف تقلید نہیں ہوگی اور سنو تقلید کہتے ہیں غیر نبی کی بات کو بنا دلیل ماننا. غیر نبی کی یہ بات نبی یہ حدیث جو ہے یہ اللہ کے نبی کی بات ہے، اور تقلید ہوتی ہے غیر نبی کی. جو غیر نبی کوئی بات کہے. بخاری شریف سنو تو سن رہے ہیں بھائی. دیکھو بات کو بڑھانے سے بہتر ہے کہ آپ مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے تقلید سے کہ قبلے رخ پیشاب پخانا نہیں کر سکتے. بس اس پر آ جائیں، بات کو لمبا نہ کریں. امام نے بخاری شریف میں حدیث ہے، ٹھیک ہے، امام بخاری نے لکھی، ہم ان کی تقلید کرتے ہیں کہ انہوں نے جو لکھا صحیح لکھا. ہم ان کی بات پہ اعتماد کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، انہوں نے لکھی ہے، صحیح ہے. یہ تقلید ہے. کس کی بات صحیح ہے؟ امام بخاری کی. آپ امام بخاری کے مقلد ہیں امام ابو حنیفہ کے؟ یار امام بخاری نے لکھی ہے نہیں لکھی؟ تم مقلد کس کے ہو؟ امام اعظم ابو حنیفہ کے. پھر امام بخاری کا نام کیوں لے رہے ہو تم؟
نہیں تو حدیثیں کیا انہوں نے اپنی لکھی ہے کیا؟ ارے جو انہوں نے لکھی نہیں اس کو چھوڑ دو، آپ مقلد کس سے ہو اس کی بات کرو آپ. تو امام اعظم ابو تو حنیفہ پھر نے آپ صحیح کہا ہے یا نہیں کہا؟ ان سے تو ہاں تو ان سے ثابت کرو نا کہ امام ابو حنیفہ نے اس کو حدیث کو نوٹ کوٹ کیا تھا، بتایا تھا، کچھ کرا تھا. آپ ان سے ثابت کرو نا. امام بخاری ہاں ڈائریکٹ کوٹ پہنچ کیا، رہے انہوں نے بھی کہا. تو کہاں کہا ہے وہی تو پوچھنا ہوں، کون سی کتاب میں کہا، کیسے سنو کہا؟ بخاری شریف میں. ارے تو وہ تو امام بخاری کی کتاب ہے، ابو حنیفہ کی تھوڑی نہ ہے یار، وہ کیسی باتیں کر رہا ہو تم؟ ارے تو امام جو ہے کتابوں سے ہی تو نکالتا ہے. ارے بھیا تم مت نکالو نا، تم مت نکالو، تمہاری حیثیت نہیں ہے، تم امام بخاری کی نہیں سمجھ سکتے تم. اگر تم قرآن حدیث سمجھتے، ارے بھائی تم قرآن حدیث سمجھتے، ہاں تو تم مقلد کس کے ہو؟ کس کے مقلد ہو؟ امام اعظم ابو حنیفہ کے. تو ان سے دلیل دو نا مجھے، امام بخاری دلیل کیوں دے رہے ہو؟ اب بھائی جس کے نام کا پٹا ڈال رکھا ہے اسی کی تو وفاداری کرو گے. ہاں تو انہوں نے ہی تو کہا ہے. وفاداری کرو. ان سے غداری کیوں کر رہے ہو تم؟ ان سے غداری کیوں کر رہے ہو تم؟ ان کو چھوڑ کے کیوں بھاگ رہے ہو تم؟ پاگل. ارے آپ پاگل تم ہو رہے ہو، بات کرو. پٹا تم نے امام ابو حنیفہ کا ڈال رکھا ہے، وفاداری تم امام بخاری کر رہے ہو. یہ تو غداری ہے، وفاداری تھوڑی نا ہے. ارے تو تکلیف ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کی تکلیف کر رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ نے جو مسائل بتائے ہیں تو یہ مسئلہ بتایا ہے، یہی تو پوچھ رہا ہوں، یہ مسئلہ بتایا ہے. تم مجھے حدیث کیوں پیش کر رہے ہو؟ امام ابو حنیفہ کا قول پیش کرو نا. تو امام اعظم ابو حنیفہ کے اپنے گھر سے بتائیں گے تو کیا بتایا ہے انہوں نے؟ بخاری شریف کی حدیث. تم تو بخاری شریف کی حدیث پڑھ رہے ہو، تمہارا بخاری سے کیا مطلب ہے؟ تمہارا بخاری سے کیا مطلب ہے؟ بخاری پڑھنی نہیں تمہارے مطابق تو تمہارے مطابق بخاری پڑھنی نہیں چاہیے. مقلد کے لیے کچھ بھی نہیں پڑھ رہا ہے، مقلد کو صرف امام کا قول پڑھ رہا ہے. اچھا تو تم لوگ اپنے اماموں کی بات نہیں مانتے ہو؟ یار ابھی بولا نا، نہیں مانتا بھائی، میں کسی کی بات نہیں مانتا، میں قرآن حدیث کی بات مانتا ہوں. یار تمہیں بولا نہیں بولا؟ اچھا تمہاری جو کتاب ہے جال حق احمد یار نعیمی نے لکھی ہے، اس میں لکھا ہے کہ 4 اماموں کے سوا کسی اور کی تقلید جائز ہی نہیں ہے، چاہے اس کی بات 5ویں کی بات قرآن حدیث سے ہی کیوں نہ ہو. اور اگر 5واں کوئی اور ہے تو وہ گمراہ ہے اور گمراہ کرنے والا ہے. تو یہ 4 کے سوا کسی اور کی تقلید جائز ہی نہیں ہے. 5واں اگر کوئی قرآن حدیث والا بھی ہو نا تو انہوں نے لکھا ہے کہ وہ گمراہ ہے اور گمراہ کرنے والا ہے. تو تم 5ویں پہ کیوں جا رہے ہو میرے بھائی؟ آپ گمراہ ہو اور وہ گمراہ، ان کو امام بخاری کو گمراہ مانتے ہو کیا تم؟ انہوں نے صحیح تو کہا ہے کہ تم گمراہ تو کر رہے ہو. تم کون کر رہا ہے گمراہ؟ تو تمہارے لیے حدیث ہے، تمہارے لیے کتاب ہے، میرے لیے نہیں ہے. میں تو اس کو مانتا ہی نہیں. تم نہیں مانتے ہو لیکن بتا تمہارے لیے ہے وہ، تمہارے لیے ہے، میرے لیے نہیں ہے. بیوقوف انسان، میرے لیے نہیں، تمہارے لیے ہے. وہ تمہارا امام ہے، وہ میرا نہیں ہے. ارے میرے ہی لیے ہے. تو پھر 5ویں پہ کیوں بھاگ رہے ہو؟ تم 5ویں پہ کیوں بھاگ رہے ہو؟ تم امام بخاری پہ کیوں جا رہے ہو؟ ارے امام بخاری کی ہم بات کہاں کر رہے ہیں؟ تم نے ابھی حدیث پڑھی نہیں پڑھی امام بخاری حدیث کیوں بتا رہے ہو تم مجھے؟ امام بخاری کو 5واں امام کیوں بنا رہے ہو اپنا؟ امام 5واں تو پاگل سمجھ کچھ نہیں رہے ہو بس جو امام بخاری کا امام مانتے ہو نہیں مانتے ہو؟ کس کو؟ امام بخاری کو تم امام مانتے ہو کیا؟ نہیں مانتے نا؟ نہیں. کیا مانتے ہو نا؟ فقی مانتے، حدیثوں کو جمع کر رہا ہے، اللہ کا ولی مانتے ہیں. وہ فقی تھوڑی نہ تھے، محدث تھے وہ. جو بھی تھے، ہم کو جتنا علم ہے اتنا بتا رہے ہیں، ایڈوانس نہیں بول رہے ہیں. تم کچھ کا کچھ بتا رہا ہو، میں تمہاری اصلاح کر رہا ہوں، تمہیں بتا رہا ہوں کہ تمہارے یہاں کیا لکھا ہوا ہے. تم اپنے راستے پر آؤ، تم راستے سے کیوں بھٹک رہے ہو؟ ہم کیا بھٹک رہے ہیں؟ تم اپنی دیکھو، ہماری مت دیکھو. تم بھٹک گئے. تمہارے لیے پابندی ہے کہ تمہیں 4 کے علاوہ کسی اور کی تقلید نہیں کرنی ہے. تو ہم کس کی تقلید کر رہے ہیں؟ تم امام بخاری کرنے بیٹھ گئے تھے نا، میں نے تمہیں ہوشیار کرا کہ مت کرو، تم گمراہ ہو جاؤ گے. تم لوگ جو ہے بہت. چلو ٹھیک ہے. اتر گیا بخار؟ چلو ٹھیک ہے. تم لوگوں سے بات کرنے کے چکر میں جو ہے چلو تمہارا بخار اتر گیا ہوا ہے. چلو اوکے.